ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں، جہاں پر JF-17 تھنڈر بلاک 2 کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک خواب تھا جو چند سال قبل خطے کی صورتحال اور دستیاب وسائل کو دیکھتے ہوئے پاک فضائیہ کی قیادت نے دیکھا تھا۔ آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے۔ 1998 پاکستان ایئر فورس کی خود انحصاری کی پالیسی کے حوالے سے اہم ترین سال ثابت ہوا۔ پاکستان اور چین کے درمیان JF-17 تھنڈر طیاروں کی مشترکہ تیاری کا معاہدہ ہوا اور پہلے پروٹوٹائپ طیارے کی تیاری 30 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کر لی گئی۔ پہلے پروٹوٹائپ طیارے نے ستمبر 2003 میں اڑان بھری، جبکہ تیسرے پروٹوٹائپ طیارے نے مئی 2004 میں پہلی پرواز کی۔ اگلے دو پروٹوٹائپ طیاروں نے مئی اور ستمبر 2006 میں بالترتیب امتحانی پروازیں کی۔ JF-17 تھنڈر نے 23 مارچ 2007 کو فلائی پاسٹ میں حصہ لیا۔ اس جہاز پہ ہمارا پورا کنٹرول ہے، پوری صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس کو جس طرح مرضی امپلوائے کریں، جو مرضی ویپنز انٹیگریٹ کریں۔ اس لحاظ سے یہ ایک فورس ملٹی پلائر ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی بیک بون JF-17 سے ہوگی۔ طیارے کو پاک فضائیہ کے پرانے طیاروں سے تبدیل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ JF-17 تھنڈر طیارہ ہر قسم کے موسم میں ایک کارآمد طیارہ ہے۔ طیارہ 1.6 میک کی رفتار سے پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ کے انجینئرز اور ایئر مین کی دن رات محنت کے نتیجے میں JF-17 تھنڈر بلاک 2 اپنی تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ اس طیارے کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے بعد ایئر فورس کی نہ صرف کارکردگی بہتر ہوگی بلکہ اس کو روایتی دشمن پر برتری بھی حاصل ہوگی۔ ڈیجیٹل الیکٹرانک کنٹرول سسٹم کی بدولت JF-17 تھنڈر طیارہ چھوٹے اور خطرناک ایئر فیلڈ میں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنی خصوصیات میں JF-17 تھنڈر طیارہ F-16 کا ہم پلہ ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 2 پر کام دسمبر 2014 میں شروع ہوا۔ بلاک 2 میں فضا میں ری فیولنگ کی صلاحیت کا اضافہ کیا گیا۔ بلاک 2 میں طیارے کو انفرا ریڈ شارٹ رینج میزائلوں سے لیس کر دیا گیا۔ ایئر بورن ریڈار کو اپ گریڈ کرنے سے JF-17 تھنڈر بلاک 2 طیارے کی فضائی برتری میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ بیسیکلی بلاک 2 آپ کو بہت زیادہ رینج دے گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ جب ویپنز لے جائیں گے تو آپ دشمن کو ایک دور علاقے تک جا کے اس پہ وار کر سکتے ہیں۔ رینج کا واضح فرق ہے۔ اس کے علاوہ ویپنز کی ایبلٹی میں بھی فرق ہے، کیونکہ ایویونکس اپ گریڈڈ ہیں، تو آپ جو بھی ایویونکس اور ویپنز لیں گے وہ ہمارے ایویونکس اس کو ایبزارب کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ بلاک 2 میں BVR انٹیگریٹ کیے گئے ہیں۔ بلاک 2 میں A to C ویپنز بھی ہیں، A to Air، A to Sea، A to Surface، تمام ویپنز کی کیبلٹیز بلاک 2 پہ۔ JF-17 تھنڈر طیارے کو حال ہی میں پاک فضائیہ کے کامبیٹ کمانڈر اسکول میں شامل کیا گیا ہے، جو اس کے بہترین طیارہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ایک نیچرل کانسیکوینس تھا کہ جہاز اسکواڈرنز بننے کے بعد CCS میں انڈکٹ ہو، اس کا سارا پوٹینشیل وہاں ایکسپلوئٹ ہو، اس کے نئے ٹیکٹکس ڈیولپ ہوں، اس کی جتنی بھی ویپنری اور ایویونکس ہیں ان کی جو بھی کمپلیٹ صلاحیت ہے یہ وہاں امپلوائے ہو۔ JF-17 تھنڈر بلاک 2 بحری جہاز تباہ کرنے والے میزائلوں کے ساتھ لیزر گائیڈڈ بم، رن وے تباہ کرنے والے بم اور کلسٹر بم بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ کے آپریشن کے دوران اخراجات انتہائی کم ہیں۔ پاکستان اور چین کی حکومتوں کے درمیان یہ معاہدہ موجود ہے کہ طیارے کو بیک وقت دونوں ممالک میں تیار کیا جائے گا۔ پاکستان کے پاس طیارے کی 58% پیداوار کے حقوق اور 100% تیاری کی آپشن بھی موجود ہے۔ یہ منصوبہ ملکی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملکی خود مختاری اور خود اعتمادی کی جانب بڑا قدم ہے۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کی معیشت میں ترقی کا ضامن ہے، جو کہ ہماری حکومتی اور ملکی پالیسی کا اہم جزو ہے۔ سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ آپ کیا انڈکٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے اگر انڈکٹ کر لیا تو بہت سارے ایسے ممالک بغیر اس جہاز کو دیکھے ایویلویٹ کیے انڈکٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر بلاک 1 اور بلاک 2 نہ صرف پاک فضائیہ کی ضروریات پوری کریں گے بلکہ اس طیارے کو خریدنے والے ممالک کی ضروریات بھی پوری کی جائیں گی۔ 50 جہاز تو انڈکٹ ہو چکے ہیں، یہ بلاک 1 تھا۔ بلاک 2 آپ نے دیکھا ہوگا آج انڈر پروڈکشن ہے۔ بلاک 2 کی ہماری کیپیسٹی 16 جہاز ایک سال میں ڈیولپ کرنے کی ہے۔ اس کیپیسٹی کو ہم 20 تک لے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور الٹیمیٹلی اراؤنڈ 25 کے قریب یہ کیپیبلٹی ہم لے جائیں گے۔ دنیا میں ایسا کوئی طیارہ نہیں جو انہی خصوصیات کے ساتھ اتنی کم قیمت پر دستیاب ہو۔ مغرب میں تیار کیے جانے والے ایک تربیتی طیارے پر بھی زیادہ لاگت آتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک JF-17 تھنڈر اور JF-17 تھنڈر بلاک 2 کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں۔
कैमरामैन तनवीर असलम के साथ मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।